اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ باتوں پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا اور گارنٹی دی، اور شہادت کے لیے آپ نے قرآن کی آیات پڑھی اور فرمایا یہ کام کرو گے تو میں گارنٹر ہوں، اللہ نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی گارنٹر نہیں جن کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا جا سکتا ہو، اور اللہ کی بات سے پکی بات اور سچی بات کسی کی نہیں، اور وعدہ کرنے کے لیے اللہ سے سچا وعدہ کرنے والا کوئی نہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ذکر کرے گا اللہ اس کے دل کو اطمینان دے گا، جو بھی مضطرب ہے، بے چین ہے، سٹریس میں ہے، ڈپریس ہے یا ٹینشن کا شکار ہے، اس کا علاج کل، آج اور آنے والے کل میں ایک ہی تھا اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا، اور وہ ہے ذکر اللہ۔ باقی سب کہانیاں ہیں اور اللہ کا ذکر نہ کرنے کی سزائیں ہیں جو دواؤں کی شکل میں ہم لے رہے ہیں، حالانکہ اصل علاج تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میں ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو شکر کرے، خواہ وہ کسی جنس کا ہو، کسی عمر، کسی خطے، کسی زمانے کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، شکر کرنے والوں کی نعمتوں میں یقینی طور پر اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ اس پر اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وعدے کی پختگی کے لیے جتنا زور شکر کے ساتھ ہے اور کسی عبادت کے ساتھ نہیں، مگر شکر ویسا نہیں جیسا ہم ادا کرتے ہیں، بلکہ شکر ایک عبادت ہے، اور عبادت شرائط کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، مگر ان عبادات کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ قرآن نے شکر کرنے والوں کے بارے میں کہا قلیلا من عبادی شکور، میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ ہاں نوح علیہ السلام کو اللہ نے شاباش دیتے ہوئے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ جس جانور کو چارہ کم دیا جائے اور وہ دودھ زیادہ دے اسے شاکر کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جانور بہت اچھا ہے جو کم چارہ کھا کر زیادہ دودھ دیتا ہے۔ اسی طرح جس انسان کو نعمتیں کم ملیں مگر وہ شکر زیادہ ادا کرے اسے عبدا شکورا کہا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں شکر بہت کم ہے، بحیثیت مجموعی شکر کرنے والے ہی بہت کم ہیں۔ شکر ایک عبادت ہے جس کی باقاعدہ شرائط ہیں، مثال کے طور پر نماز ایک عبادت ہے اور اس کی کچھ شرائط ہیں، نیت ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ رو ہونا، اور جسم کپڑوں جگہ کا پاک ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک بھی چیز مس ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے نماز کی شرائط پوری نہیں کی۔ لہٰذا شکر کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ نعمت کو اللہ کا احسان اور انعام سمجھے، نہ کہ اپنا حق۔ ماؤں کے پیٹ میں جب ہماری تخلیق ہو رہی تھی اور ہمارے آنکھ، کان، ناک، دل، گردے، پھیپھڑے، جگر، معدہ، رگیں اور ہاتھ پاؤں بن رہے تھے تو ان نعمتوں کے حصول میں ہماری کوئی محنت، کوئی تگ و دو یا کوشش نہ تھی، تو پھر سوچیں یہ اللہ کا احسان تھا یا ہمارا حق؟ یاد رکھیں جو نعمت کو اپنا حق سمجھ بیٹھے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملے تو وہ عاجزی کے ساتھ اقرار کرے کہ اللہ کا احسان ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں میری کسی فہم و فراست، ذہانت، عقل و فہم کا عمل دخل نہیں۔ انسان سوچے کہ مجھ سے ذہین میرے ملازم ہیں، مجھ سے زیادہ حسین میرے ماتحت ہیں، مجھ سے بہتر ڈگریاں رکھنے والوں کی اپوائنٹمنٹس میرے قلم کے اشارے پر ہوتی ہیں، اگر اللہ کا مجھ پر یہ احسان نہ ہوتا تو میری کیا اوقات تھی۔ شکر کی ایک شرط نعمت کا عاجزی کا اظہار بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے کپڑے گندے، بال بکھرے ہوئے، حال پرا گندہ تھا۔ آپ نے فرمایا کیا یہ شخص مفلس ہے؟ صحابہ نے عرض کی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس بہت سی دولت ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر نعمت کو اس کے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے، یعنی جب اللہ نے مال دیا ہے، جوانی دی ہے، صحت دی ہے، گھر بار دیا ہے، سرمایہ دیا ہے، تو اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی سواری رکھو اور کہو الحمدللہ رب العالمین ھذا من فضل ربی۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کیا جائے شکرانے کے طور پر، یعنی شکرانے کے طور پر کہے الحمدللہ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، مجھے صاحب اولاد بنایا ہے، مجھے ایمان دیا ہے، اسلام جیسا پیارا دین دیا ہے، اعلیٰ نمبروں سے کامیابی عطا فرمائی ہے، عہدہ دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، اچھا شوہر دیا ہے، اچھا اور پرسکون گھر دیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ لوگوں کے سامنے میری نعمتوں کا اظہار کرو، یہ اپنی کسی بڑائی کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ نہ ملنے والی نعمتوں کا تو اظہار کرتے ہیں جبکہ ملی ہوئی نعمتوں کو ہضم کر جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کریں، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور خیال رکھنا چاہیے کہ دھیرے دھیرے نعمت منعم سے پیاری نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر اولاد اللہ نے دی ہے تو اولاد اتنی پیاری نہ ہو جائے کہ اولاد دینے والے رب ہی کو ناراض کر دیا جائے۔ بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے گئے، اور جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہونے لگے تو
اس نے ربی ہوا کہ اس کو ذبح کر دو، اور ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا کہ ایک طرف تو بیٹا ہے اور دوسری طرف بیٹا دینے والا رب ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو چنا اور اپنے رب کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹا ابراہیم دیا اور 18 ماہ کی عمر میں واپس لے لیا۔ آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں، دل رو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے تھے کہ اے بیٹے تو پیارا ہے، مگر جس نے تجھے واپس لیا ہے نا وہ مجھے تجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ ہمارا امتحان بھی یہی ہے کہ ہم نعمتوں کو نعمتیں دینے والے رب سے زیادہ عزیز نہ رکھیں۔ ان تمام باتوں پر غور کریں کہ کیا ہمیں ان تمام باتوں کا ادراک ہے اور ہم ان تمام نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ شکر تو معرفت کے ساتھ ہی صحیح معنوں میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہم بحیثیت مجموعی شکر سے محروم قوم ہیں، اس لیے ہمارے اندر سے صحت جا رہی ہے، عزت جا رہی ہے، سکون جا رہا ہے، رشتے جا رہے ہیں، محبتیں جا رہی ہیں، کرپٹ حکمران آ رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تپش بڑھتی چلی جا رہی ہے، حوث بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ان تمام چیزوں کا تعلق کہیں نہ شکری سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے نبی شکر کیسے پیدا ہو؟ آپ نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو، اور اگر یہ طریقہ اپنانے میں ہم کامیاب ہو گئے تو ہماری گردنیں کبھی اللہ کی بارگاہ میں جھکے بغیر نہ رہ سکیں گی، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔